السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا گرافک ڈیزائنر کورس چل رہا ہے۔ آج ہم اس کا دوسرا سبق سیکھیں گے۔ پہلے سبق میں ہم نے پکس لیب کے چند فنکشن کے بارے میں سیکھا تھا۔ اگر آپ نے پہلے سبق کی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے اسے دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ اگر آپ مکمل گرافک کورس کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ گرافک کورس کی ساری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک لازمی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اب ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر۔ جی تو ویورز، ہم اپنے موبائل کی سکرین پر آ گئے ہیں۔ ابھی ہم نے اپنا جس ایپ پہ کام کر رہے ہیں اسی کو اوپن کریں گے۔ ہم پکس لیب پہ کام کر رہے ہیں جس سے پہلے ہم نے ایک سبق پڑھ لیا۔ اب دوسرا سبق جو یہ پکس لیب کو ہم اوپن کریں گے آج، اس کے ہم اس طرح یہ ایک پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ ٹیکسچر کے بارے میں ٹیکسٹ وغیرہ اس کے بارے میں تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھ لیا تھا۔ اب اس ویڈیو میں ہم اس کی شیپ کے بارے میں اور اس آپشن کے بارے میں پڑھیں گے جو دائرہ نما شکل ہے۔ سب سے پہلے اس کا آپشن ہے سٹیکر۔ آپ کوئی بھی سٹیکر ایڈ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح کا کوئی بھی سٹیکر ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سٹیکر ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کا سٹیکر لگانا چاہتے ہیں اپنی پوسٹ پہ، اپنی کسی بھی قسم کا، وہ آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے امپورٹ۔ یہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی بھی تصویر لے کر آ سکتے ہیں۔ تصویر آپ چھوٹی سی بھی لگا سکتے ہیں، بڑی بھی لگا سکتے ہیں۔ مثلا میں یہ تصویر اپنی ایک لے آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میں کیا کرتا ہوں، میں اس کو اتنی لے آتا ہوں، بس بہت ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں اپنی تصویر لے آیا، یہاں بھی لگانا چاہوں، یہ تصویر لانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسرا آپشن ہے اس میں ڈرا، اس میں کیا کرتے ہیں، ہم کچھ بھی ہاتھ سے لکھنا ہو تو وہ لکھ سکتے ہیں، کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید آپ جس طرح کا بھی لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھ سے جو بھی کچھ لکھنا چاہیں آپ اس کے سائز بڑا بھی کر سکتے ہیں، سائز چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مکمل طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ آگے شیپ، یہ سب سے اصل جو پوائنٹ ہے سیکھنے والا۔ جب اس کو کلک کریں گے تو اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ صرف آپ کو دائرہ ایک جو چورس شکل نظر آتی ہے، لیکن آپ کو اس میں یہاں پہ کلک کریں گے۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے مختلف شیپز آ جائیں گے۔ آپ اس میں سے کوئی بھی آپ شیپ لے سکتے ہیں، مثلا میں یہ شیپ لے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اگر جو پہلی شیپ ہے وہ لیں تو اس کو آسانی سے اگر پروفائل وغیرہ بنانی ہے تو اس کو اس طرح آپ گول دائرہ نما کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اگر آپ درمیان سے ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ پروفائل کے لیے آپ کو کام دے گا۔ اس کا آپ کلر وغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ جب بڑا کریں گے تو آپ کو بڑا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اگر اس کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں اور اس کو یہ بڑا کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس طرح کا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گریڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، یہ ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ اور اگلا پوائنٹ ہے ہمارا برائزر۔ اس میں کیا کر سکتے ہیں، ہم مختلف شیپس دے سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو اس طرح بھی دے سکتے ہیں، اس طرح دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ اس طرح کی شکل کوئی بنانا چاہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ اس میں سے دے سکتے ہیں۔ اس کی کاپی کر سکتے ہیں، اس کی زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح کی آپ بنانا چاہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے ایروز میں سائن ایروز۔ اس میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ایروز وغیرہ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جس طرح کی ایرو لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کا یہ دیکھیں بیک اس کی بڑی ہوگی، اگر سائز بڑا کرنا یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس کی کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگلا جو ہے اس میں یہ آتا ہے کہ ہم نے اس کے ایک لاسٹ پہ جو چیز پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ آ جانا ہے اینڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اس پہ کیا ہوتا ہے، جو سب سے پہلا ہے یہ روٹیٹ کا آپشن ہے، اس کو ابھی چھوڑ دیں۔ آگے ہے وگنائٹر۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ اگر اوپن کریں تو سائڈوں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کو آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اکثر جب پروفائل بناتے ہیں، پروفائل میں جب آپ نے وہ دائرہ بنایا ہوتا ہے تو اس کے سائڈ پر یہ آسانی سے آپ کو بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگر آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ آگے ہے برائٹنس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، جس طرح برائٹنس میں یہ دیکھیں بلیک ہو گیا، یہ تھوڑا وائٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز رہ گئی تھی، یہ دیکھ سکتے ہیں،
جب اس کو ہم اوپن کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس کو آپ استعمال کر کے اپنے پوسٹ کو خوبصورت کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کلر کس طرح چینج ہوں گے، یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی آگے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس سے بھی کلر پہ فرق لازمی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے 2 آپشن پڑھ لیے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے مزید پوسٹ بنانا سٹارٹ کریں گے، اور اس سے پہلے ہم اگلی ویڈیو میں سب سے پہلے اس کو سیو وغیرہ کرنا، اور مزید اس کو کس طرح یعنی کہ ہم کون سی چیز لے کر اور کون سے یعنی کہ خوبصورت کس طرح کا ہم اشتہار بنا سکتے ہیں، کس طرح خوبصورت پوسٹ بنا سکتے ہیں، اس کے لیے کون سا بیک گراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے، اور ٹائپنگ کس طرح کرنی چاہیے، اور فونٹ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے اور کہاں سے خوبصورت فونٹ ملتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ کو تبھی سمجھ آئے گی جو ابھی تب سمجھ آئے گی اس ویڈیو کی جب آپ پچھلی ویڈیو کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے قبل آپ اس سے پہلی ویڈیو کو دیکھیں، اگر آپ نے دیکھنی ہو وہ ویڈیو تو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے وہ پہلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح آپ یہ ویڈیو کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔